الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں سفر میں جمعۃ المبارک کا خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ ان عورتوں کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے کاروبار میں برکت ہو جائے، ان کی تنگ دستی فکر و فاقہ ختم ہو جائے، ان کی عمر لمبی ہو، ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ان کے لیے میرا آج کا یہ وظیفہ ہے۔ میں وہ تمام بہنیں یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے شوہر کے کاروبار میں برکت ہوگی، قرض داری سے نجات ملے گی، اچھا روزگار مہیا ہوگا۔ تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آپ سفر میں کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ بہت ہی مبارک اور بابرکت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص بروز جمعہ کو 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام کو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب بھی مل کر جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 313 مرتبہ تو ضرور ہی درود پاک پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن ناخن ترشوائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ یہ مومنوں کی عید کا دن قرار دیا گیا ہے اور اس دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں انسان کی ہر دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن اگر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے تو بہت زیادہ فضیلتیں ملتی ہیں۔ اگر درود پاک پڑھ کر ہم کوئی بھی نیت کرتے ہیں کہ ہماری فلاں خواہش فلاں مراد پوری ہو جائے تو انسان کی وہ تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن غسل بھی ضرور کرنا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے دن نئے کپڑے صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ خوشبو لگانی چاہیے اور جمعہ کی پہلی صف میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، اکثر بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں، یہ کمنٹس میں اکثر مجھے میسج موصول ہوئے ہیں کہ ان کے شوہر کے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں، یا وہ بیمار رہتے ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے، یا گھر میں تنگ دستی ہے۔ یہ سب عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر عورت مزاج کی اچھی ہوتی ہے، اگر عورت نیک ہوتی ہے، پارسا ہوتی ہے، پاک دامن ہوتی ہے تو اس کی اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کے شوہر کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم لوگ کس طرح کی عورتیں ہیں، کیا نیک ہیں، کیا فرما بردار ہیں۔ اگر آپ لوگ ایسے ہیں، اچھی خوبیوں کی مالک ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروکار ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والی ہیں، تو انشاءاللہ بروز قیامت جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا سایہ ضرور ملے گا، اور دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں تو آخرت میں بھی آپ لوگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام ضرور ملے گا۔ تو میں جو آج آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل فکر و فاقہ اور تنگ دستی سے مکمل نجات مل جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمہ پڑھے تو یہ اس کے لیے فکر و فاقہ سے امان اور وحشت قبر سے نجات ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کوئی بہن اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہے، یا کوئی عورت اپنے بھائی کے لیے بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، اپنے والد کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو بھی کر سکتی ہیں۔ تو وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، جیسے کہ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، آج کے دن آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے
21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو غور سے سن لیجئے، 3-4 دفعہ آپ دہرائیں گے، آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، نہیں یاد ہوتا تو اس کو آپ لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ یہ وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ نماز کے بعد، عصر کی یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر اپنے اللہ رب العزت سے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر آپ بیرون ممالک جانا چاہتی ہیں تو بھی آپ یہ وظیفہ کریں۔ صرف ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعۃ المبارک تک کا یہ وظیفہ ہے، صرف 7 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہوگی، تنگ دستی و فکر و فاقہ سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں، اور اس کے علاوہ جن بہنوں جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کرایا گیا ہے۔ جنہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہنا ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں ہمیں میسج کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا خصوصی نام لے کر ان کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا کوئی وظیفہ چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔